جن مردوں کے جسم پر زیادہ بال ہوتے ہیں ان مردوں میں طاقت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جن عورتوں کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں ان عورتوں میں شہوت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جن مردوں کے گال پھولے ہوتے ہیں ایسے مرد نہایت ہی ڈرپوک ہوتے ہیں۔ جن عورت کے گال سکڑے ہوتے ہیں ایسی عورتیں مضبوط اور بہادر ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کی آواز بری ہوتی ہے ایسے لوگ عام طور پر خوش نصیب ہوتے ہیں۔ جو افراد زیادہ خوبصورت اور حسین ہوتے ہیں ایسے لوگ دولت کے لالچی ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو چنبیلی کی خوشبو لگا کر اس کے پاس جاؤ، افاقہ ہوگا۔ رات کے وقت پاؤں کے ناخن کاٹنے سے انسان کی عمر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ روٹی کھا کر اوپر سے سونف کھا لینے سے انسان کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو رات کو ہریسہ کھا کر بیوی کے پاس جایا کرو، افاقہ ہوگا۔ گھر میں سکون اور رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو بکریوں کو گھر میں لے آؤ، افاقہ ہوگا۔ گھر میں سیاہ رنگ کی گائے ہو تو گھر میں کبھی غمی اور دکھ وغیرہ قدم نہیں رکھتے ہیں۔ رات کے وقت تکیے کے نیچے گندم کے دانے رکھنے سے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت کنگھا دے کر سونے سے انسان میں راحتیں اور خوشیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ گھر میں مرغیاں انڈے دینا چھوڑ جائیں تو سمجھ جاؤ گھر میں کسی بد کی نظر لگ گئی ہے۔ گھر کو بد نظری سے بچانے کے لیے گھر میں الو کو لے آؤ، بد نظری ہٹ جائے گی۔ رات کو نیم گرم پانی پی کر سونے سے انسان زندگی میں کبھی موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانی ہے تو رات کو روز ایک کھجور کھا کر سویا کرو، دبلے ہو جاؤ گے۔ ماتھے پر کپڑا باندھ کر سونے سے انسان کی عقل میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے تلیوں پر تیل سے مالش کرنے سے انسان کی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ ناف میں آڑو کا رس کے قطرے ڈالنے سے انسان کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ سونے سے پہلے ادرک والی چائے پینے سے انسان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ رات کے وقت کمر میں درد رہتا ہے تو کمر پر پیاز کے پانی کو لگاؤ، درد ختم ہو جائے گا۔ خرگوش کا لعاب ناخن پر لگانے سے پاؤں کے ناخن جلد بڑھ نہیں ہوتے ہیں۔ ہاتھوں پر جھریاں آ گئی ہیں تو ہاتھوں پر گیندے کا پھول کا تیل لگاؤ، افاقہ ہوگا۔ خبردار، بیماری اور مصیبت کے وقت اللہ سے بدگمانی ہرگز پیدا مت کرو۔ بیماری اور مصیبت اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے جو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ درویشوں کے 400 مقامات ہیں جن میں سے سب سے ادنا مقام یہ ہے کہ اگر دنیا کی پوری دولت بھی ان کو حاصل ہو جائے اور تمام اہل دنیا ان کی دولت کو استعمال کریں تب بھی انہیں دن کے کھانے کی فکر نہ ہو۔ سیاست دین، حسن ورع اور قوت یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ مومن کی خوشی پروردگار کی اطاعت اور عبادت سے حاصل ہوتی ہے اور اپنے گناہ اور معصیت سے رنج و غم سے لاحق ہوتا ہے۔ آج کی دنیا کی قابل رحم حالت کی بڑی وجہ اس کی مذہب سے دوری ہے۔ مذہب پر عمل محض چند مخصوص افراد کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ یہ دنیا کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ ہماری عمر پانی کی طرح ہے اور وقت نہر کی مانند۔ باطنی اخلاق و احوال مرشد کے تیری عمر کی نہر کا ریت ہیں۔ وہ ریت جس میں سے پانی ابلے بہت کمیاب ہے، اس کو تلاش کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے نور کو استاد بنا لے تاکہ تیرے نمرود نفس کی آگ سے تیرا لکڑی جیسا جسم نجات پا لے۔ شہوت وہ آگ ہے جو پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ یہ روکنے سے کم ہوتی ہے۔ ابو جہل کا بیٹا مومن بن گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا گمراہوں میں بنا۔ قیاس اور اٹکل ابر کے دن یا رات میں قبلہ کا بدل بن جاتے ہیں، لیکن سورج اور کعبہ کے ہوتے ہوئے قیاس نہ کر، محض اپنے خیال کو ذات نہ بنا لے۔ دل سے نکلنے والے الفاظ کی پرواز سننے والے کے دل تک ہوتی ہے اور زبان سے ادا کیے گئے الفاظ کی پرواز صرف کانوں تک محدود ہوتی ہے، اس کے آگے سفر نہیں کر سکتی۔
قرآن میں ارشاد ہے کہ کافر جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے۔ اونٹ کا وجود باریک نہیں ہو سکتا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کام میں خدا کا ہاتھ چاہیے۔ جس طرح حیوان انسانوں کے ہاتھوں میں قیدی ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کا مرتبہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے۔ حیوان کی طرح فرما بردار بن جا، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ اولیاء اللہ کے مراتب کا مسئلہ عوام کی سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے عوام کے ذہن کے مطابق ان سے بات کرتا ہوں۔ فقیر دروازے پر سے بھیک مانگے تو کچھ مل جائے گا، لیکن اگر گھر میں گھسے گا تو اس کی گھٹ بن جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کو دودھ پلا کر صندوق میں بند کر کے دریا میں بہانے کا حکم اس لیے دیا گیا وہ اپنی ماں کے دودھ سے آشنا ہو کر غیر دودھ پلانے والیوں سے منہ موڑ لیں۔ شیخ کامل کا دیا ہوا ذوق ناقص شیخ مہیا نہیں کر سکے گا۔ آئینہ ایک ایسی چیز ہے جس سے تمہاری نیکی اور بدی ظاہر ہوتی ہے۔ جب بھی آئینہ دیکھا کرو تو غور سے دیکھا کرو، بہت سی خامیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ دنیا پانی پر کشتی کی مانند ہے اور تم اس پر سوار ہو اور تیرنا اور غوطہ لگنا سیکھ جاؤ تاکہ کبھی طوفان آ جائے تو کشتی الٹ جائے تو تم تیر کر اپنی جان بچانے کے لائق بن جاؤ۔ نہایت برا خرچ اسراف اور سب سے مہلک بیماری بہودگی گوئی اور لاف زنی ہے۔ تم جب اپنا کپڑا کسی دوسرے حاجت مند کو دے دو تو جتنا عرصہ اس کے بدن پر رہتا ہے وہ اس سے زیادہ تمہارے کارآمد ہوگا۔ مصائب کے اترنے کے وقت بھائیوں کی حفاظت اور خبر گیری کا امتحان کیا جاتا ہے، اور آزمائش اور تجربہ کے وقت آدمی معزز یا ذلیل خوار ہوتا ہے۔ دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ جیسی صحبت میں بیٹھے ویسا نہ بنے۔ دو آدمیوں کے چند لمحے کا باہمی مباحثہ ایک آدمی کے 2 سالہ غور و فکر سے زیادہ مفید ہے۔ اپنے حالات پر صبر اختیار کر۔ جس طرح پل صراط سے گزر کر جنت میں داخلہ ہے، اسی طرح صبر سے روحانی کشادگی حاصل ہوگی۔ صبر کی سختی برداشت کرو گے تو اللہ کے بندوں کی طرح صبر کی لذت سے بھی آشنا ہوگے۔ اگر کوئی مرد خدا نہیں ہے تو اس کا عروج عارضی ہے۔ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسا ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ لے۔ جو پردے میں ہے وہ بچہ ہے، مرد وہ ہے جو شک سے باہر ہے۔ اگر کوئی داڑھی اور خایا کی وجہ سے مرد ہے تو ہر بکرے کی داڑھی اور خصیہ ہے۔ خبردار، روش اختیار کر اور داڑھی کو چھوڑ، اس تکبر و غرور اور پریشانی کو ترک کر۔ تو نے اپنی داڑھی کو مضحکہ بنا لیا ہے جبکہ تیری داڑھی نکل آئی ہے۔ نخرے نہ دکھا تاکہ پھول کی خوشبو کی طرح عاشقوں کے لیے بجائے باغ کا رہنما اور پیشوا۔ وہ دکان جو فن کے استادوں سے اوپر ہے وہ گندی بچھوؤں اور سام بھری ہے۔ تو دکان کو جلد ویران کر دے اور پلٹ سبزہ اور چمن اور نہر کی جانب، نہ کہ کنعان کی طرح جس نے تکبر اور جہالت سے بچانے والے پہاڑ کو کامیابی کی کشتی بنایا۔ اپنے خیال کی حفاظت کر، اس لیے کہ یہ تمام چیزوں کا مقدمہ ہے، کیونکہ جس کا اندیشہ درست ہو گیا اس کے بعد جو کچھ بھی اس پر واقع ہوگا افعال و احوال سے وہ سب درست ہوگا۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو کرسی پر مورنی کے پروں کو رکھ دو، جیسے اوپر بیٹھے گی وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ اپنے سہارے پر آپ کھڑا رہتا ہے، مگر جھوٹ کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے جھوٹ تراشنے پڑتے ہیں۔ مثل مشہور ہے، جھوٹ کی پیٹھ پر شیطان کی سواری۔ والدین کا بچوں کو خرچ سے تنگ رکھنا سخت غلطی ہے، کیونکہ اس سے وہ کینہ بنتے مگر سیکھتے اور بری صحبت اختیار کرتے ہیں، اور آخر دولت کا منہ دیکھتے ہی کھاؤ اڑاؤ ہو جاتے ہیں۔ شیر جب شکار کرتا ہے تو تھوڑا سا گوشت کھا کر باقی گوشت چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا چھوڑا ہوا شکار جنگل کے دیگر جانور کھا جاتے ہیں،
انسانوں میں وہی انسان شیر دل ہے جو اپنی محنت سے دوسروں کی شکم پری بھی کرے۔ شرافت و نجابت کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا، بلکہ سب ایک سے ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے اخلاق و عادات اور دل و دماغ کی حالت کو اچھا کر لیتا ہے وہی اصلی شریف و نجیب ہو جاتا ہے۔ جو خراب کر لیتا ہے وہ کمینہ و رذیل بن جاتا ہے۔ ہر جگہ عموماً عوام کی 3 اقسام ہیں: اول زیادہ جوشیلے، 2 متوسط، سوم پسماندہ۔ لیڈروں کا فرض ہے کہ جو زیادہ جوشیلے لوگوں کو اپنے گرد جمع کریں اور پھر ان کی مدد سے متوسط اور پسماندہ لوگوں کی سطح بلند کریں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدوں کے ساتھ نیکی کرنا ہر حالت میں مستحسن ہے، وہ دنیا میں بدی پھیلانے کے ایسے ہی مجرم ٹھہراتے ہیں کہ وہ خود بدی کرنے والے سیاہ کار خونی کو بخش دینا ایسا ہی گناہ ہے جیسا بے قصور کو پھانسی دینا۔